مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 13۔ بے شک تمہارے نام میں شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان میلاد النبی، اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ مزید یہ کہ اپنے پیارے حبیب نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ الجنان والیوم 8 پیج نمبر 85 پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وفات شریف تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں۔ پیدائش کے وقت ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا۔ شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا۔ وفات شریف کے بعد قبر منور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھیں۔ راتوں میں جب
ساری دنیا آرام کرتی، وہ رحمت والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر پاک چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان یعنی پہچان دیا، اور ہزاروں وہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے، اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے غیرت زدہ تکتا کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت، تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو آیا میرا حامی میرا غم خار امم، آ گئی جان تن بے جان میں یہ آنا کیا ہے، صدقے سے رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد منانے والوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری یہ امت رحمت والی ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرحہ میں فرماتے ہیں، یعنی دوسرے نبیوں کی امت کے مقابل میری امت پر حق تعالی کی رحمت زیادہ ہے،
اس کی نیکیاں کم، ثواب زیادہ ہیں، گناہوں کی معافی کے ذریعے یعنی اسباب بہت دیے، بچانے کے بہانے بہت زیادہ ہیں۔ یہ صدقہ ہے رحمت والے آقا کا، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہرباں، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمت والے آقا، برکت والے آقا، شفقت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال یعنی اپنی ظاہری وفات کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبرائیل امین کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بھی بشارت یعنی خوشخبری دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا، جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ہی ان کا سردار ہوگا، اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی۔ یہ سن کر امت غمخوار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور میرا دل خوش ہوا۔ حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی جو کہ اعلی حضرت خلیفہ ہیں، یہ ہم غافلوں کو چوٹ کرتے ہوئے فرماتے کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کی کرتے ہو، خیال امت آسی جسے آٹھوں پہر آیا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تمہیں ہر وقت یاد کرتے رہے، یہ بتاؤ کہ تم دن میں کتنی بار یاد کرتے ہو؟ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنت الفردوس کے رہنے والوں میں اکثریت تاجدار رسالت، ماہ نبوت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوگی، چند مخصوص لوگوں کے سوا بقیہ ساری امت جنت الفردوس میں رہے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ساری عمر ہمیں امتی امتی یعنی میری امت کہہ کر یاد فرماتے رہے. قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں اور حشر تک فرماتے رہیں گے. حق یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار بھی امتی فرما دیتے اور ہم ساری زندگی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. دل تم پر فدا جانے حسن تم پر فدا ہو. دل تم پر فدا جان میری تم پر فدا ہو. جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولے نیازی کبھی. وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے جنہیں مرقد میں تحشر امتی کہہ کر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. اے عاشقان میلاد النبی، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا اتنا خیال فرمائے تو اس عظیم محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم بھی ان کی یاد کو اپنی عادت بنا لیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی. کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی ہمیں اپنے عظیم محسن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے. کاش ہم بھی سچے پکے عاشق رسول بن جائیں، صرف 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہی نہیں بلکہ سارا ہی سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کر کے ان کی سنتوں پر عمل کر کر کے گویا میلاد مناتے رہیں. کاش ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا لینا دینا جینا مرنا پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائے. مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کے ہم خوگر
اور عادی ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شکل شبنم راتوں کا رونا تیرا ابر کرم، صبح محشر صورت گل ہم کو خندہ دے چلا، شافع روز قیامت کا ہوں ادنا امتی، پھر حسن کیا غم اگر میں بار عصیاں دے چلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق میرے آقا، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبا ہو، کس کے پھر ہو کر رنگے ہم، میرے آقا کس کے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، بدغسے تم ان کی خاطر رات بھر رو کرا ہو، بد کریں ہر دم برائی، میرے آقا بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، عمر بھر تو یاد رکھا میرے آقا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پیدائش نہ بھولے، میرے آقا وقت پیدائش نہ بھولے، کیف ینسا کیوں قضا ہو، اور یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، وہ جو تم پر، وہ جو تم پر
وہ جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو، وہ جس کے رد کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو، مر مٹے برباد بندے میرے آقا، مر مٹے برباد بندے خانہ آباد کا ہو، شاد ہو ابلیس سے ملعون میرے آقا، شاد ہو ابلیس سے ملعون، غم کسے اس قہر کا ہو، تم کو واللہ تم کو میرے آقا، میرے مولا میں تم پہ قربان، تم کو واللہ تم کو جان و دل تم پر فدا ہو، اے کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1441 ہجری کی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزار کر آج 13ویں رات بیٹھ گئی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے کثیر عاشقان میلاد النبی جلوس میلاد النبی میں مرحبا یا مصطفیٰ کی دعائیں مچانے کے بعد عالمی مدنی مرکز میں تشریف لے آئے۔ الحمدللہ اب عشاء کی نماز پڑھ کر، یہ تو عصر میں بھی آ گئے تھے، مغرب بھی یہیں ادا کی، اور اب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور مدنی مذاکرہ جس میں سوال و جواب کا حصہ ہے اب وہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی و سندی قبلہ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، الحمدللہ اس وقت مدنی کاموں کے سلسلے میں ترکی حاضری ہے۔ مختلف مقامات پر حاضری کی سعادتیں میسر آئیں۔ ترکیوں کا ایک انداز دیکھنے میں آتا ہے اور یہاں کے بعض ذمہ داران سے بھی اس کے حوالے سے معلومات برا لی گئی۔ نبی محترم شفیع تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کے سامنے لیا جاتا ہے یا دوران گفتگو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف آئے تو یہ محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، اپنی گردن کو تھوڑا سا جھکاتے ہیں اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ برائے کرم اس انداز محبت کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ یہاں تک بھی بیان کیا گیا کہ ہمارے وہ نوجوان جو دین کی طرف سے اس انداز میں راغب نہیں ہیں، نماز وغیرہ کے حوالے سے بھی کوئی باقاعدگی نہیں ہے، ان میں بھی یہ عادت ہے کہ جب حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی آئے، درود پاک پڑھیں گے، ہاتھ سینے پر رکھیں گے، ادب کے ساتھ گردن کو کچھ جھکائیں گے۔ تو برائے کرم اس پیاری ادا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی اسد مدنی ترک پہنچے ہوئے اس وقت مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے۔ تو انہوں نے ترکوں کا یہ عشق و مستی بھرا انداز بتایا کہ جب ان کے سامنے کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لفظ جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہیں یا سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب معلومات ہے۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ تھوڑا سر کو جھکاتے ہیں اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ انما ترکوں میں یہ معمول ہے۔ ترکوں کا عشق رسول مشہور ہے۔ انہوں نے مکہ مدینے میں ایک عرصے تک خدمت کی ہے، عثمانیہ، اور انہوں نے بڑی عشق کی داستانیں وہاں چھوڑی ہیں، اگرچہ اب بھی بہرحال آثار ان کے باقی ہیں، یعنی یہاں تک کہ اب بھی مسجد نبوی شریف کی تعمیرات جو کرتے ہیں نا، یہ ٹھیکہ جو نا ترکوں کو ملتا ہے اب بھی۔ یہ ایسے عاشقان رسول ہے کہ کعبہ شریف کی کچھ تعمیرات کا سلسلہ ہوا ہوگا تو وہاں کے جو نکلے ہوئے پتھر مبارک، جو مٹی پتھر، یہ سارا سمیٹ کر یہ ترک لے گئے۔ وہاں کوئی مسجد ہے، اس میں انہوں نے یہ اس کو استعمال کیا ہوا ہے۔ اب مسجد نبوی شریف کی تعمیرات کے کام میں یہ جو بھی پتھر تراشنا ہوتا تو مدینے میں تراشتے نہیں تھے، مدینے سے باہر لے جاتے تھے کہ نہیں، مدینے میں یہ ٹھک ٹھک کی آواز نہیں چلے گی، اللہ کے محبوب کو تکلیف ہوگی، تو یہ باہر لے جا کر اس کو بناتے۔ پھر جب یعنی وہ پتھر یا ماربل جو بھی سیٹ کرنا ہوتا تو ربڑ کی ہتھوڑی سے اس کو آہستہ آہستہ ٹک 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 کر کے سیٹ کرتے۔ ایسے عاشقان رسول۔ تو یہ اب بھی مطلب اس گئے گزرے دور میں ان کا عشق رسول مثالی ہے۔ تو یہ انداز دنیا بھر میں رائج نہیں ہے، ترکوں میں رائج ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مجھے تو واللہ بڑا پسند آیا ہے۔ جب سے پتا چلا میں نے بھی تھوڑی تھوڑی کوشش پریکٹس کر رہا ہوں، مگر یار اپنے اندر کیا یار اتنا جذبہ ہے، کوشش کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کہ میری بھی عادت پڑ جائے ترکوں والی۔ اچھوں کی نقل اچھی ہے، عاشقان رسول کی نقل اچھی ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا پوچھا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، اپنے جبیلے رضوی کے دل میں، اپنے جبیلے رضوی کے دل میں، میرے مرشد کے، میرے مرشد کے، میرے مرشد کے، میرے مرشد کے، اپنے جبیلے رضوی کے دل میں، میرے جبیلے رضوی کے دل میں، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد۔ تو میں وہ یہ ان کے ترکوں کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن کر اس طرح یہ سر کو جھکاتے، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ دوران گفتگو بھی اگر کوئی نام لے لے تو یہ اس طرح کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج بھی ان میں یہ انداز رائج ہے۔ تو اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام نے کب ایسا کیا تھا یا کیا دلیل ہے۔ اس میں یہ آیت کریمہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو مفسرین کرام نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ جب یعنی جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رائج ہو اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے۔ میں نے پڑھا یہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو ترکوں کا یہ طریقہ جو ماشاءاللہ عشق رسول میں ڈوب کر یہ لوگ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن کر یہ یوں دل پر ہاتھ رکھ کر جو سر جھکا کر درود شریف پڑھتے ہیں، واقعی لائق تقلید ہے ماشاءاللہ۔ 100 کروڑ مرحبا، اللہ ان کی برکتیں ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام فاطمہ طاریہ بنت الماس ہے۔ بابا جانی آپ کو جشن آمد رسول بہت 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 مبارک ہو۔ بابا جانی آپ ہمیں عیدی طور پہ مدینہ دے دیجئے تاکہ میں مدینہ جاتے جاتے نعرے لگا کے جاؤں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاطمہ بھائی مرحبا۔ محمد کاشف اتاری عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا باکس جس میں موئے مبارکہ تشریف فرما ہوں اس سے کوئی کپڑا مسح ہو جائے تو اب اس کپڑے کو دھونے میں کیا احتیاطیں کی جائیں، رہنمائی فرما دیجیے۔
یعنی منہ مبارک کے صندوق سے باکس سے وہ کپڑا مس ہوا. سبحان اللہ. اب ظاہر احترام کی دنیا تو وسیع ہے، جتنا تعظیم مصطفیٰ کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا. اب یہ کہ اس کپڑے کا بالکل احترام کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ دھونے میں یہ کہ جیسے دھویا تو اب وہ پانی جو ہے وہ گٹر میں نہ بہائے جائے، کہیں چھڑک دیا جائے دیوار پہ یا کونے کانچے میں یا کہیں میدان میں یا چھت پر اسی جگہ پر کہ سوکھ جائے. ایک طریقہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. البتہ یہ کہ اس کا کوئی ویسے ادب نہ بھی کرے تو گناہ گار نہیں کہیں گے، کہنے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے دشوار کام ہے، حرج والا کام ہے، آدمی آزمائش پہ پڑ جائے. سب ایسا کر نہیں سکتے. اس کپڑے سے دوسرا کپڑا ٹچ ہوا، اس سے پھر تیسرا کپڑا ٹچ ہوا، جس برتن میں دھویا تو اس برتن میں یہ کپڑا، اب اس برتن کا کیا کریں گے، اس کا بھی پھر ادب. تو یوں داستان طویل ہو جائے گی، لیکن بہرحال بادب بانصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلال علی یوکے سے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صحابہ کرام کی امامت فرماتے؟ کیا آپ نے انبیاء کی امامت بھی فرمائی ہے؟ جواب عنایت فرمائے. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اندر انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، قیام مانیے اول آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر، قیام مانیے اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ یہاں نبیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو سلطنت کر گئے، جو اپنی اپنی امت کے تو ظاہر وہ شہنشاہ تھے، وہ سارے کے سارے نبی الانبیاء امام الانبیاء کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو وہ کتنے عرصے تک اس کو یاد رکھنا ضروری ہے؟ مرتے دم تک یاد رکھے، از خود نہ بھلائے اس کو. اب خود ہی میموری فیل ہو جائے کسی کی، کہ بعض اوقات آخری وقت میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات حادثے میں بھی ہوتا ہے کہ میموری ختم ہو جاتی ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے بھائی کو نہیں پہچانتا، ماں کو نہیں پہچانتا، بیٹے کو نہیں پہچانتا. اللہ تعالیٰ اسی حالت سے محفوظ رکھے. بہت کچھ آدمی بھول جاتا ہے، تو وہ ایک اور چیز ہے کہ یہ حادثہ ایک بیماری ہے. از خود نہ بھلائے، اس کو پڑھتا رہے، ساری عمر پڑھتا رہے، روز کا کم از کم ایک ایک پارہ تو پڑھتا ہی رہے. انشاءاللہ اس طرح دہرائی کرتے رہنے سے ظاہر یاد ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ سب سے پہلے کون سا جبل، یہ غالباً پہاڑ پیدا ہوا تھا؟ جبل ابی قبیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے باہر ہے. یہ مطلب بہت بڑا پہاڑ ہے. بابو بلال، بابے بلال، وہاں لکھا بابو بلال عربی ترکیب میں. اس کے سامنے بھی یہ حصہ پڑتا ہے، اور بھی کئی ابواب ہیں جن کے سامنے یہ جبل ابی قبیس کا حصہ پڑتا ہے. یہ بڑا تاریخی پہاڑ ہے. کہا جاتا ہے اسی پہاڑ کو قدم بوسی کا شرف بخش کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اور اسی پہاڑ پر جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا، مقام ابراہیم تشریف لایا، یہ جو 2 پتھر ہیں، تو یہ
इसी पहाड़ पर तशरीफ फरमा रहे, जबल अबी कुबैस पर। कहा जाता है कि यानी कि है मतलब ये भी रिवायत कि इसी पहाड़ पर जबल अबी कुबैस पर हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहि वसल्लम का मज़ार है। लेकिन मस्जिदुल खैफ के बारे में भी बताया जाता है, अल्लाह बेहतर जाने। वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस पहाड़ पर जबल अबी कुबैस पर जहाँ चांद के 2 टुकड़े फरमाए गए थे, वहाँ एक मस्जिद बनी हुई थी, मस्जिद हिलाल। ज़ियारत की अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस मस्जिद में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जवानी थी, पहाड़ पर चढ़ना मुमकिन था, अब तो ज़ाहिर है कि अब तो खैर चढ़ भी नहीं सकते, अब तो इन्होंने शाही महल बना दिया है, शाही महल वहाँ बन गया है। और अब वहाँ फिर एक वहाँ हादसा हुआ था, वारदात हुई थी, वो धमाका हुआ था और कुछ लोग शहीद हुए थे हुज्जाज हज के मौसम में। फिर ये कि वहाँ वज़ू खाना गारें वगैरह सब बंद कर दी गई और उसके मतलब है कि अब पहरा जबल अबी कुबैस पर जाना यूँ मुमकिन नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आयशा तारिया कोयत से बोल रही हूँ। प्यारे बापा जान, आपको और तमाम मुसलमानों को जश्न ईदुल मिलादुन नबी मुबारक हो। मेरा आपसे ये सवाल है कि मोहम्मद हतीम नाम रख सकते हैं? हतीम के माना मोहम्मद के साथ मुनासिब नहीं लग रहे। एक तो हतीम ख़ास वो जगह अगर मुराद लें तो ठीक है, वरना ये साल की इब्तिदा के अंदर जो घास होती है सूखी हुई, उसको भी बोलते हैं, मलबे वगैरह को भी बोलते हैं। और हतमा का माना आमतौर पे तोड़ने वगैरह के माना में आता है, तो इसलिए मुनासिब नहीं महसूस होता कि इसके साथ मोहम्मद लगाया जाए। लफ्ज़ मोहम्मद लगाए बगैर अगर चाहें तो हतीम नाम रखने में हरज नहीं। एक सहाबी का नाम भी हतीम है, क्या बात है। तो चलो फिर तो 2 निस्बतें हो गई ना। एक तो पहले ही निस्बत, वो भी अच्छी निस्बत है कि काबे शरीफ का हिस्सा है, वो ऐन काबा है। हतीम जो है वो काबा ही है। वो खर्च की कमी की वजह से वो हिस्सा छोड़ दिया गया था उस वक्त। अब तो खैर पैसे बहुत हैं लोगों के पास ना, उस वक्त इतने मुसलमान थे। तो भारत तो ये हतीम फिर सहाबी का नाम भी है, तो 2 निस्बतें होंगी। तो निस्बत की बरकत से नाम हतीम रख लें, मगर साथ में लफ्ज़ मोहम्मद बोलना मुनासिब नहीं है। अगर मोहम्मद हतीम किसी ने रखा तो उसको हम गुनाहगार या नाजायज़ नहीं कहेंगे। लफ्ज़ मोहम्मद उसी नाम के साथ लगेगा जो इस नाम के शान शान हो। जैसे हसन तो इसके साथ लगेगा, अब इसकी तस्गीर के साथ नहीं लगेगा, मुनासिब नहीं है। उर्फ आम, इसलिए मैंने वो तस्गीर बयान भी नहीं की। तो बहरहाल ये कि अगर किसी ने लगाया कोई गुनाहगार नहीं। उलमा भी नाम में मोहम्मद लगाते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो फैज़ान रज़ा बयान कर रहा हूँ। फ़तवा रज़विया शरीफ में जो है और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मतलब यानी कि वो इरशादात है, मैंने उनकी रोशनी में ये जवाब अर्ज़ किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मतने रजा बोल रहा हूँ। प्यारे बापा जान, ये बताइए कि हम बच्चों को मस्जिद का किस तरह एहतराम करना चाहिए? मस्जिद का एहतराम तो बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए, और बहुत छोटे बच्चों को तो मस्जिद में लाना भी नहीं चाहिए जबकि वो इनके ये ख़तरा हो कि ये पेशाब वगैरह कर देंगे, ज़न्ने गालिब हो, तब तो लाना गुनाह है। और अगर ये ज़न्ने गालिब है कि ये करेंगे नहीं, बता देंगे, बड़े थोड़ा समझदार बच्चे होते हैं तो बता देते हैं, तो उसको लाना भी मकरूह तंज़ीही है। बेहतर ये है कि उसको भी ना लाया जाए। अच्छा, अब बता तो देता है, बच्चा भी समझदार है, लेकिन मस्जिद में शोर करता है, इधर भागता है उधर दौड़ता है, तो इसको भी लाना नाजायज़ है कि भी मस्जिद का एहतराम पामाल करता है। जैसे वो हमारे तरावी में ख़ासकर वो बच्चों का
ہجوم ہو جاتا ہے مسجد میں. پھر یہ جو کبڈیاں کھیلتے ہیں, غل گپاڑے کرتے ہیں, تو حالانکہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن ان کو لانا بھی جن کے والد کو پتا ہے کہ یہ سب حرکتیں کرتا ہے تو نہ لائے. اچھا, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اکیلا لاؤ تو یہ شرافت سے بیٹھا ہوگا. تو اب ایسی صورت ہے کہ یہ اکیلا اس کا باپ لاتا ہے اور کوئی مسجد میں اور بچہ نہیں ہے, اس کو پتا ہے, ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہے. لیکن جہاں دوسرا بچہ آیا تو اب یہ مل بیٹھے دو دیوانے, اب لگے یہ, تو اب اس میں اس کے والد پر واجب ہے کہ فوراً اپنے بچے کو اس سے جڑائے, چھڑائے اور اس کو فارغ کرے, گھر لے جائے یا جو بھی کرے, اس کو قابو کرے. اب تراویح پڑھ رہے ہیں اور بچے شور مچا رہے ہیں, بے شک ہے نا, بچہ اگر آپ کا شور مچا رہا ہے وہ تراویح کی بھلے آپ کی جماعت جاتی ہو تو جائے, لیکن بچے کو بہرحال آپ نے قابو میں کرنا ہے, ترکیب کرنی ہے اس کی. اگر نہیں اس شرافت سے بیٹھتا, مشکل ہوتا ہی ہے شرافت سے بیٹھے بچے, اس لیے پھر اس کو گھر بھیج دیا جائے, کوئی ہے نہیں تو آپ خود چھوڑنے جائیں, اس کو گھر پہنچا دیں, اس کی امی کے کھاتے میں ڈال دیں, اس کو وہ سنبھالے. یہ مسجد ہے, مسجد. حدیث پاک میں بالکل ارشاد ہے کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ. مسجد میں بلند آوازیں کرنے سے, یعنی شور مچانے سے بچاؤ مسجد کو. اب ایسے بعض لوگ آصف زدہ کو لے آ جاتے ہیں, وہ جن چڑھا ہوا ہوتا ہے, یہ دیکھے میں نے یہاں, وہ لے آتے ہیں, وہ پھر وہ تماشا بنا رہا ہوتا ہے, مداری بنتا ہے چاروں طرف, وہ لوگوں کا غول ہوتا ہے. کبھی وہ اجتماع میں اس میں لے آتے ہیں اس کو, پھر اس کو جن چڑھ جاتا ہے. اب وہ جن چڑھتا ہے یا ڈھونگ کرتا ہے, خدا بہتر جانے. تو وہ تو حصے کو بالکل سنبھال کر پکڑ کے, یعنی جس کے اختیار میں ہے, ایسا پاورفل آدمی ہے, تو اس پر واجب ہے کہ اٹھا کر مسجد سے باہر پہنچا دے. لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی بیچارہ کوشش کرے گا اس کو باہر لے آنے کی, چار اس کے ہمدرد کریں گے, بیچارہ جان بوجھ کے تھوڑے, اس کو تو مجبور ہے, بیمار ہے. تو یہ بیمارستان اور ہاسپٹل نہیں ہے, مینٹل ہاسپٹل میں یہ اس کو لے جاؤ. یہ مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے. پھر یہ کہ یہ اس طرح وہ سے اور یہ آیا تو یہ پیشاب بھی نکل سکتا ہے, اس کا بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ایسا مریض کہ جیسے مرگی کے مریض سے واسطے پڑے ہوں گے آپ کے, بعض اوقات پہلی صف میں وہ ہوتا ہے, دھڑام سے گرتا ہے, اور وہ ساری صف تتر بتر نمازی خوف زدہ کہ یہ کیا ہو گیا, وہ بیچارہ گر جاتا. تو ایسے مریضوں کو بھی گھر میں نماز پڑھیں, جب ان کو پتا ہے کہ میرے کو دورے پڑتے ہیں اور یہ اس طرح دوسروں کو بھی تکلیف پریشانی, پھر منہ میں رال نکل رہی ہے تو وہ بھی مسجد کی دری خراب ہو رہی ہے, تو سر پھٹا بیچارے کا تو خون نکلا, تو مسجد کی دری ناپاک, کارپیٹ ناپاک, پاک کون کرے, کیسے کرے, مسائل کھڑے کر دیے. تو آپ بولو بیچارہ ہے, واقعی بیچارہ ہے, مجھے بھی اس سے ہمدردی ہے, لیکن اس بیچارے کو مسجد ان بیچاروں کے لیے نہیں ہے. میرا گھر حاضر ہے, پر اللہ کے گھر میں اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ایسے حالات میں, سمجھے. تو آپ کو رحم آتا اپنے گھر لے جائیں, خدمت کریں اس کی, جو یہ رحم کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں شرعی مسائل عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کو ہر طرح کی آلودگی, گندگی, شور شراپا سے بچانا ضروری ہے. صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے. یہ مسجد ہے, میرا تیرا گھر نہیں ہے. ہم اپنے گھر کا کیسا خیال رکھتے ہیں, کسی کو نہیں آنے دیتے. تو بہرحال اسی طرح جو زبان سے لوگوں کو ایذا دیتا ہے, اس کا بھی لکھا ہے کہ اس کو بھی مسجد سے جو نکال سکتا ہے اس کو نکال دے. بعض ہوتے ہیں مسجد میں وہ اڑا اڑی کر دیتے ہیں, شور شرابہ کر دیتے ہیں. یہ سمجھنا اتنا مشکل اس لیے نہیں لگتا مجھے, جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا سمجھدار ہوگا, جس نے دنیاوی طور پر ایک چیز کو سمجھا ہوگا, اور ہماری باتوں پر بعض اوقات اس کو کچھ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا. دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں ویزا اس وقت تک نہیں ملتا جب تک آپ کا میڈیکل ٹیسٹ نہ ہو جائے. آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اگر ان کے ممالک میں جن ڈیزیز کے پرسن کو الاؤ نہیں ہوتا ان کو یہ ویزا بھی نہیں دیتے. تو وہ ساری چیزیں ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں اپنی ریاست اپنی مملکت کے. تو اللہ کریم نے اپنے گھر مسجد کے بھی اصول
عطا فرمائے ہوئے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمائے، جو ہمیں ہمارے علماء ان اصولوں کو قرآن و حدیث سے نکال کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصول ہوتے ہیں، تو مسجد کے بھی اصول ہیں، اور ہر مسلمان کو ان اصولوں کو نہ صرف سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو ماننا چاہیے، اور جہاں جہاں اس کا ہے ضرورت تو اس پر عمل کروانا بھی چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ تو شاید انٹرنیشنل قانون ہوگا۔ اب کئی ممالک ایسے ہیں، نہیں انٹرنیشنل ہوگا یہ، جی ہاں، یعنی یہاں تک کہ ویزا بڑھانا ہوتا ہے نا، اسی میڈیکل ملک کے اپنے بھلے وہ ریزیڈنسی ہے اپنے پاس وہ ملک، اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی مخصوص مطلب لیبورٹری ہوگی، اور جگہ کا یہ نہیں مانیں گے، وہیں سے ٹیسٹ کراؤ، اتنے سارے پیسے بھرو، اگر رہنا ہمارے ملک میں تو ہماری لیبورٹری سے ٹیسٹ کراؤ، اتنے سارے پیسے بھرو، اور ہمیں پھر یہ اگر ان کے کام کا ہوا نا تو یہ رکھیں گے۔ ایک عیسائی بھائی نے قصہ بتایا تھا، اس کے پاس کوئی بیچارہ وہ سروس کے لیے آیا ہوگا عیسائی بھائی، پھر ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کوئی ٹیسٹ اس نے کروایا ہوگا ویزا بڑھانے کے لیے یا کچھ ایسا ہوا ہوگا، تو اس میں غالباً ہیپاٹائٹس نکل آیا اس کے ویزے میں، غالباً یا پتہ نہیں کون سا مرض نکل آیا، اس کو نہیں بتایا، اس آدمی کو نہیں بتایا، اس کو بس مہمان بنا لیا، مار پیٹ نہیں کی، کوئی ہتھکڑیاں نہیں ڈالی، اس کو مہمان بنا لیا کہ اب آپ جا نہیں سکتے، ہاں یہ ایئرپورٹ ہے، یہ ٹائم ہے آپ کا، آپ فلائی کر جائیں، اور ڈپورٹ کر دیا۔ اس کو کوئی ایسا مرض، یہ اپیل بھی الاؤ نہیں ہے، نہ کچھ بھی نہیں، نہ وکیل بھی نہیں کر سکتا اپیل، یعنی یہ بعض کیس ایسے جن میں آپ کو وکیل کرنے کی اجازت ہے، لیکن ڈیزیز اور لیبورٹری ٹیسٹ اور طرح کی بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس وہ اس ملک میں اب آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں یہ سوچتا ہوں اس غریب پر گزری کیا ہے یار، وہ غریب بیچارہ کوئی میرا خیال ہے انڈین مسلم تھا، وہ اس پر گزری کیا ہوگی یار، غریب آدمی بیچارہ، کیا قرضے چڑھے ہوں گے، کیا مسئلے ہوں گے، اور وہ کمانے کے لیے آیا تھا، بھگا دیا اس کو بالکل، یعنی کہ باہر جانے نہیں، کیونکہ وہ خطرہ ہوگا نا کہ بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا ادھر ادھر، بیماری پھیلے گی اس کی وجہ سے۔ اب اس میں بیچارے قصور کیا، تو اس کو یوں بول کے مطلب کہ تم علاج کر لو، جب کلیئر ہو جاؤ تب آنا۔ ہائے ہائے، یعنی یہ سب اوکے ہے جی میں یہی عرض کرنے جا رہا مسجد میں یہ پاگل کو لے آؤ جو سب کو مطلب الٹ پلٹ کر کے پچھاڑے مار رہا ہے، بیچارے پر رحم، آپ جیسی اپنے گھر پہ لے جاؤ نا، رحم آتا ہے تو۔ آپ جیسی شخصیت بھی اور دیگر جو ہمارے اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں، تو بدقسمتی ہماری بعض ایسا طبقہ ہے، لے ان کا اپنا عجیب لوگ ہیں، مطلب یہ کوئی بات ہوئی یوں کر کے، بھلے آپ ہم کہتے ہیں فقہی مسئلہ، تو فقہی مسئلے پر بھی یہ سوچتے ہیں فقہی مسئلہ کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ وضاحت بھی ہم کو ضروری ہو گئی ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو تعلیمات حاصل ہوتی ہیں ہم وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مطلب کہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن سے نہ پڑھا سیکھا سمجھا تو ہے نہیں، اور آج اللہ کی کروڑ رحمت ہے، چلے ابھی بھی پتہ تو چل رہا ہے نا، بچوں کو آپ پیچھے کریں بابا، صف کے اندر جو بچے مستی کر رہے ہوتے ہیں باپ نے اپنے ساتھ کھڑا رکھا ہوتا ہے، آپ محبت سے بھی بچے کو پیچھے ہٹائیں، باپ کو برا لگتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی بچے کو لے خود مسجد سے باہر چلا جائے گا، لڑتے ہیں کہ یار یہ کوئی بات ہوئی، ہمارا بچہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں رہے گا، کھو جائے گا، تو یعنی اتنا بچہ چھوٹا لائیں گے اسے کھو جانے کا بھی ڈر ہے، بھلے بیچارہ دوسروں کی نمازوں کو یہ ضائع کرے۔ تو یہ مسجد کا کام، اب جیسے ہفتہ وار اجتماعات باپا ہمارے ہوتے ہیں، اس میں بعض اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ اپنے سے ہفتہ وار اجتماعات میں لے کر آتے ہیں، پھر ایک سے زیادہ بچے جب جمع ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہفتہ وار اجتماعات میں یا دیگر جیسے مدنی مذاکرہ یا طرح کی کوئی چیز ہو، وہ تو اتنے سارے بچے جمع ہو گئے، نہ بیچارے خود سنیں گے نہ دوسروں کو سننے دیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر مسجد کے ادب کا، جب کہ مسجد ہمارے نارمل اجتماع تو مساجد میں ہوتے ہیں، اللہ کریم ہدایت دے، یہ بچے بس ایک، یعنی کوئی بھی ایسا شرارتی بچہ ہوتا ہے نا، یہ بچوں کی صف بھی بنتی ہے نا، اس میں یوں کر کے ایک کو دھکا مارے گا نا، وہ ساری لائن گر پڑے گی بچوں کی، کی اور کوئی چیخ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے، اس طرح یہ بچے ہوتے ہیں یار، ان کو نہیں شعور ہوتا، بڑوں کو سمجھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. سر میرے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ سر صدقہ اگر دینا ہو کسی کو تو اس سے پہلے بتا دیں کہ ہم صدقے کی نیت میں آپ کو دے رہے ہیں, یا چپ کر کے اسے دے دیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے, کیا کسی قوم پر جوئے کا عذاب نازل کیا گیا ہے؟ جوئیں جو سر میں بالوں میں ٹولا جس کو میمنی میں بولتے ہیں, جی جی, تو یہ جوؤں کا عذاب, خون کا عذاب, مینڈکوں کا عذاب, یہ بنی اسرائیل پر یہ آئے ہیں. مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا. دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی, نور سے سجا عرش کبریا, آ گئے نبی, آ گئے نبی. My name is Amina Tari Abdul Hamid. I study in class 1. پاپا آپ کو میری طرف سے عید میلاد النبی بہت مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاء اللہ. بچے تھکن دور کر دیتے ہیں. بندہ تھکا تھکایا گھر جائے نا, وہ بچہ لپٹ جائے بھاگ کے آ کے, تھکن دور ہو جائے. یہ بچوں نے بھی ماشاء اللہ تھکن دور کی, ایک طرح سے مزہ آ گیا ماشاء اللہ, ہے نا. ہمارا بچہ عاشق رسول ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. اللہ ان کے والدین کو بھی خوب برکت دے دے کہ ذرا والدین کی تربیت ہوتی ہے, ورنہ تو بچے آج کل گانے بول رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمارے بچوں کو تلاوتیں اور نعتیں کرنے والا بنائے, تلاوتیں کرنے والا اور نعتیں پڑھنے والا بنائے. نام محمد حمزہ طاری ہے. مجھے شعر کا مطلب معلوم کرنا ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. یہ ہمارے اکابرین میں سے کسی کا نہیں, بزرگوں میں سے نہیں ہے, کسی عام شاعر کا یہ شعر غالباً اعلیٰ حضرت کا یا اس طرح کسی عالم کا ہو, یہ لگ نہیں رہا. لیکن یہ شعر غلط بھی نہیں ہے معنی کے اس بات کہ بعض اوقات یہ کہ کوئی کہ فوراً کسی کا کام بن جاتا ہے, بگڑی بن جاتی ہے, اس پر وہ منزلیں طے کر جاتا ہے, کوئی یہ کہ پڑا رہتا ہے لیکن برسوں تک بھی وہ منزلیں طے نہیں کرتا. اس کو یوں سمجھو کہ مدرسے میں کئی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, حفظ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چند مہینوں میں قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں, کوئی بیچارے برسوں تک وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ حفظ کر نہیں پاتے, حافظ نہیں ہوتے. اس دنیاوی تعلیم میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض ذہین ہوتے تو فوراً ترقی مل جاتی ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ بس پڑے رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی مثال یہاں دی جا سکتی ہے. پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازتیں اور خلافت اور کیا کیا لے کر آپ کو اسی ٹائم پر نواز دیا گیا. پہنچتے ہی پہلی ہی بس بیعت کی اور خلافت دے دی. تو جب عرض کیا گیا کہ آپ کے یہاں تو بہت سختی ہے, اتنی آسانی سے خلافت ملتی نہیں ہے, تو آپ نے کیسے دے دی؟ تو فرمایا کہ اوروں کو تیار کرنا پڑتا ہے, اور یہ احمد رضا جو ہے یہ تیار شدہ آ گئے, میں نے بنائے ملے ہیں, صرف نسبت کی ضرورت تھی وہ ان کو حاصل ہو گئی. اور بلکہ ان کو تم کیا جانو, اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا کہ مولا یہ لایا ہوں گا. ایسے قابل شخصیت کے مالک تھے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر بھائی حضرت سیدنا شیخ احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت کروائی, 6 مہینے کی عمر میں بیعت کروائی, تو اسی کے ساتھ ان کے پیر و مرشد احمد نوری نے مفتی اعظم ہند کو خلافت بھی دے دی.
تو یہ بس پہچان ہوتی ہے بزرگوں کو کہ یہ آگے بہت بڑی شخصیت کے مالک ہوں گے. تو کوئی آیا پا کہ چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. گلا منے شکوہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ مسجد کے امام کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے؟ بہار شریف کے تیسرے حصے میں وہ شرائط لکھی ہوئی ہے. خالی لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں داڑھی ہمارے یہاں الحمدللہ پوری داڑھی کا ذہن تو ہے ایک تعداد کا ایک مٹھی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی پوری ہو تو بس یہ شرائط پورے ہو گئے، یا آواز اچھی ہو تو شرائط پوری. یہ نہیں ہے، بلکہ سچی بات ہے کہ داڑھی بھی شرط نہیں ہے، شرائط اور ہے. داڑھی واجب ہے، اگر چھوٹی رکھتا ہے کاٹ کے تو نماز ہو جاتی ہے نا، تو شرط نہ ہوا نا، گناہ گار ہوگا لیکن شرط نہیں ہے، یہ شرائط اور ہے. اور یہ تو ایک ظاہر ہے کہ ایک مشکل ٹاپک ہے اور پورا ٹاپک ہے یہ. تو یہ اس میں بہار شریف کے تیسرے حصے میں امامت کا بیان اس میں پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 13ویں شب ہے، جو پرچم لگے ہیں اور جو چراغاں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ابھی فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، جب تک چہل پہل ہے 13ویں شب کو کچھ دیر چہل پہل ہوتی ہے. کتنے بجے تک ہوتی ہے اس کا صحیح معلوم تو نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے مطلب تھوڑی بہت چہل پہل. تو اگر یہ اس میں میٹر لگا ہوا ہے، جو بڑی روشنی کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے خاص کر ہوتا ہے، میٹر لگا ہوا ہے تو چلو 2-3 گھنٹے اگر ہے یہ لوگوں کی چہل پہل روشنی دیکھنے نکلے ہوئے تو بھلے چلتا رہے میٹر آپ کا، اور پیمنٹ کرنی ہے. ورنہ یہ کہ اگر جہاں جہاں چہل پہل نہیں ہے وہاں تو بس ابھی بند کر دینی چاہیے. اس سے بہت سارے علاقے ہوں گے جہاں چہل پہل نہیں ہوگی. اب گھروں پہ تھوڑی تھوڑی جالریں لگاتے لوگ، تو اس کو بھی یہ ساری رات جلتی رکھتے ہیں، بلکہ عید کے بعد بھی کئی دن تک یہ جلتی رہتی ہیں، دن کے وقت بھی جل رہی ہوتی ہیں. آج بھی میں نے یہاں اپنے میرے مکان سے جلوس کے نکلنے کی آوازیں تو آتی ہیں، وہ مرحبا یا مصطفیٰ کی اور نعتوں کی، لیکن یہ کہ نظر نہیں آتا جلوس، دور سے آواز ہے. مائک تو بڑے بڑے رکھنے ہیں نا، پتہ کیسے چلے گا قوم کو. دروازہ بند کر کے میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن میں نعتیں سن رہا تھا. میں کیا کروں یار، اب میں اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ کے جاؤں گا، کھڑکی بند کر کے پردہ ڈال کے پھر بھی آواز. خیر، تو یہ آوازیں آ رہی تھی تو میں نے وہ غور سے دیکھا، تو ابھی یعنی 5 اور 4:45 کے درمیان کا ٹائم تھا وہ، جب میں نے یہ نوٹ کیا. تو یہ روڈ پر میرے گھر سے جو نظر آتا ہے، نگران شورا کے گھر سے بھی نظر آئے گا. یہ پچھلے سال بھی ہم نے فریاد کی تھی، وہی ٹیوب لائٹیں جل رہی تھی. مجھے یوں شک ہوا کہ شاید آج دن بھر جلی ہوں تو تعجب نہیں ہے. تو کارکردگی بھی نہیں ملی تھی، شاید آپ نے کہا تھا کارکردگی دینا. خیر، اللہ کریم بس ہم سب کو ایسا جشن ولادت منانا نصیب کرے جس میں گناہ نہ ہو. آمین. اب دن دیہاڑے اور بتیاں کیا بولتی ہیں، یہ تو غور سے دیکھو. میں غور سے دیکھتا رہا کہ جل بھی رہی ہیں یا مجھے شک ہے. تو پھر یہ کہ اس میں وہ سبز لائٹیں ہیں نا، سبز گنبد کے ماننے والے نا ہم لوگ، تو سبزی نظر آ رہی تھی اس کی، اتنی دور سے سبزی چمکے نہیں. سمجھے، اللہ توفیق دے، بس ہم سب کو ہدایت دے. یار میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے اتنی اس میں فضول اسراف، اور اتنا مطلب ہم جشن ولادت میں بھی، میں یاد کر رہا تھا آج جلوس میلاد میں بھی میوزک بجے ہوں گے، بجاتے ہیں میوزک. ایسے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو سنیوں کو بدنام کرتے ہیں، عوام ہوتے ہی ہے.
اور لوگ پھر جلوس میلاد کی کاٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جلوس میں یوں کرتے ہیں، یہ میوزک بجاتے ہیں، نعوذ باللہ، حرام ہے حرام میوزک بجانا. جلوس میلاد میں توبہ استغفر اللہ، گھر میں بھی نہیں بجانا چاہیے، جوتے میں بھی نہیں بجانا چاہیے، یہ کسی قابل نہیں ہے، اس کو بجانا نہیں چاہیے. اگر یہ اچھا کام ہے بجاؤ مسجد میں، تو لوگ آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے، مولانا کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو لیکچر دینے کی، لوگ ایسا سمجھائیں گے کہ نانی یاد آ جائے گی. اچھا کام ہے جلوس میلاد میں یار میوزک بجانا، تو مسجد میں بجاؤ نا، کوئی نہیں بجا سکتا. نعت پڑھنا اچھا کام ہے، جلوس میلاد میں بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو اس لیے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اگر آپ نے میوزک بجائے بھی ہے، اللہ نہ کرے تو توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئندہ نہیں کریں گے، یہ عہد کریں. اور یہ اعلان بھی کر دیں گے، آج تک میں نے جو پتہ ہے جبکہ لوگوں کو تو یہ کہ میں نے جلوس میلاد میں میوزک بجایا، میں نے اس سے توبہ کی. گھر میں بھی سب سے توبہ کرنی ہے، توبہ توبہ توبہ، توبہ میں عافیت ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. تو میلاد کمیٹی مطلب مجلس میلاد بنانے کا ہم نے اعلان کیا تھا، علاقہ مجلس میلاد کی ترکیب کی جائے. تو اگر نگرانوں نے اس پر عمل کر لیا ہو تو مہربانی کر کے آج، اب جیسے کہ رات گزر گئی یا گزر رہی ہے، تو امیر سنت نے پچھلے مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا کہ 12ویں شریف گزرنے کے بعد جھنڈے بھی اتار لیجئے گا، اور چراغاں بھی جیسے لائٹیں وغیرہ جو لگائی ہیں وہ بھی اتار لیں، اور اس سے اچھی انداز سے طے کر کے مناسب طریقے سے اس کو سنبھال لیں تاکہ اگلے سال یہ آپ کو کام آ سکے. جھنڈوں کو بھی یوں اگر لپیٹ کر ترکیب سے ہم رکھیں گے نا تو یہ آئندہ ہم کو فریش ہو جائیں گے، فریش ملیں گے. یوں سلیقے سے اگر رکھیں گے تو بہت ساری رقم کی بچت ہو جائے گی. اب قوم کا چندہ ہے یار، چندہ کرتے ہیں اور یہ لاکھوں روپے کی چیزیں ادھر پھینک ادھر پھینک، پھر آئندہ سال جھولی پھیلائیں گے. تو ایسا نہ کریں یار، آپ قیامت کے حساب سے ڈریں، بلکہ جو حرام جو ہوتا ہے اس میں حساب نہیں ہے، عذاب ہے. حساب تو حلال پہ ہے. نگران اور ذمہ دار تھوڑا ایکٹیو ہو جائے نا تو یہ اس وقت ایکٹیو ہوں گے، یا بستر میں ہوں گے، یا محلے میں ہوں گے، یا جلوس میں ہوں گے. جلوس یہاں کہاں مطلب نگران، یہ دیوانے عاشقان رسول بیٹھے ہوئے. ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ہو، اللہ کرے ہوں، تھک تھکا کر بیچارے اللہ کرے ہوں پورا دن آج تھکے ہوئے ہوں گے جیسے تیسے. تو اگر سن رہے ہیں تو مہربانی کریں اور آپ یہ ایکٹیو ہو جائیں اپنے علاقوں میں، جو جہاں بھی ہیں، جب اب اطلاع دینا شروع کریں، اور تھوڑا جائزہ، خالی میسج کر دینے سے گزارا نہیں ہو جائے گا، آپ کو تھوڑا پیچھے پڑنا پڑے گا اور پڑھ کر یہ عادت ڈالنی پڑے گی. 1 2 سال 3 سال شاید نکل جائیں گے قوم کی عادت بننے میں بھی. دیکھو اعلامیہ جاری کرنا پڑے گا آپ کو، جیسے کہ پاکستان کے نگران جو ہیں حاجی شاہد ہیں، ان کے بعد سارے نگرانوں کی ترکیب جی ہونی ہے، جو بھی بڑی سطح کے پھر وہ جو جال بچھا ہوا ہے آپ کا، تو وہ بڑوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ میرا اپنے یہاں کے نگرانوں کو، تو یہ یوں منٹوں کا کام ہے یہ کہ سب نگران تک پہنچ جائے کہ فوراً سے پیشتر اپنی لائٹنگ اور جو بھی جھنڈے تم نے لگائے سب لپیٹ کے اس طرح سنبھال کے رکھ دو، آئندہ سال استعمال کرو. تو یہ جب ذمہ دار ہو، کیونکہ صاحب مدنی چینل پر دیکھ کر یا سوشل میڈیا پر دیکھ کر ہم دل کو منا لیں گے نا، تو یہ سب نہیں، سب کو پتہ نہیں. صحیح کہا. اعلامیہ بیت البقیع کے تعلق سے میں آج ڈائریکٹ فون کر کے مطلب رابطہ کر کے عرض کر چکا بیت البقیع سے متعلق جو ہمارا جھنڈے اور چراغاں ہے، تاکہ ان کو میں عرض کر دوں کہ یہ جو مطلب براہ راست رابطہ کر لیا اللہ کی رحمت سے. تو یہ بھی میں نے اس نیت کے ساتھ یہ عرض کیا کہ آپ لوگ براہ راست رابطے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نتیجہ ملے گا. اور حاجی شاہد اگر سن رہے ہوں گے تو پیغام آ جائے گا. یہ بھی پاکستان کے باہر ہیں حاجی شاہد، انہوں نے جشن ولادت پاکستان کے باہر ان کو صوتی پیغام دے دیں. جی ہاں، تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ پیغام آ جائے گا. ہمارے کھارادر کابینہ کے نگران کا میسج آ گیا، لبیک اورنگی ٹاؤن
के निगरान काबीना, कोरंगी के एक डिवीज़न निगरान का भी मैसेज आया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ देख रहे हैं बाबा? माशाअल्लाह, ने सबूत है कि देख रहे हैं। अब ये पर्दे में है कि किसी इस्लामी भाई ने देखा हो और उनको पैगाम दिया हो कि जल्दी ऑन करो मदनी चैनल, पैगाम आ रहा है तुम्हारे लिए। कुछ भी हो सकता है, बहरहाल गुड साइन, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मैसेज बढ़ गए बाबा, आ रहे हैं। हाँ, हमारे सारे जिम्मेदारान अगर मदनी मुज़ाकरात पाबंद हो जाए ना यार, कोई मदनी मुज़ाकरा इनका ना छूटे, ये ऐसे यानी कि सही बोलता हूँ कि वैसा निखार आएगा इनमें के बस शैतान को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी भर का समझो जो निचोड़ जो है ना वो आपको बस पेश कर रहा हूँ कि इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, इस तरह दावत इस्लामी को लेके चलेंगे, अल्लाह करेगा उम्मत का बड़ा भला होगा। कि मेरी ज़िंदगी तंजीमी ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी की यानी अक्सर हिस्सा तंजीमी ही गुजरा है मेरा। दावत इस्लामी को 40 साल हुए, तो ये आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो दावत इस्लामी में गुजरी। इससे पहले भी कुछ न कुछ हम करते रहते थे, अंजुमने बनाते थे, कुछ न कुछ काम करते थे, जुलूस मिलाद भी हम निकालते थे, दावत इस्लामी के पहले भी निकालते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ तजर्बात हैं थोड़े बहुत, फिर जितना उम्र बढ़ती है इतने तजर्बात में इजाफा होता है, तो उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बाबा ये अच्छा तजुर्बा हो गया हमें, अभी धड़ाधड़ जो है ना मैसेजेस जो है ना जिम्मेदारान, अच्छी बड़ी सतह के जिम्मेदारान, बल्कि सैयद फुजैल बापू का तो यूके से भी मैसेज आ गया। सुभान अल्लाह। तो वहाँ भी क्या सजाते हैं क्या रोड और गलियाँ? बाबा वहाँ भी बहुत पैगाम आ गया है। नहीं, जबरदस्त चरागाह है बाबा। क्या बोलते हो? जी बाबा, नहीं जिस तरह हम गलियाँ सजाते हैं इस तरह वहाँ असल में काउंसिल वगैरह वहाँ इदारे बने हुए, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो पोलों पर, राउंड अबाउट पर इस्लामी भाई अपने घरों में इस तरह मतलब कि लाइटें लगाना, चराग करना, झंडे लगाना, बैनर, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करना, यानी वहाँ पर बिल्कुल बाकायदा ये एक रोड पर चलते हुए आपको लगेगा कि यहाँ मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं। क्या बात है, काश हर मुल्क में ऐसा हो जाए। हर मुल्क में नहीं है ऐसा, कई ऐसे भी ममालिक हैं जिनमें है। किसी ने बताया था मुझे किसी मुल्क का कि वो उन्होंने किसी गवर्नमेंट के आदमी से बोला होगा हम ये झंडा लगाएं जश्न विलादत का, तो बोला बस अपने मुल्क का एक ही झंडा है वही लगाओ। असल में इसमें ये होता है कि मैं इस हवाले से अगर कहीं देख सुन रहे हैं इस्लामी भाई कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ मजहबी आज़ादी होती है। ये एक रिलीजन कहता है राइट ऑफ रिलीजन, तो ये एक मजहबी आज़ादी होती है। आप किसी से पूछे नहीं, तक डॉक्यूमेंट बनाए, पेपर बनाए, एप्लीकेशन बनाए, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप ये एप्लीकेशन फ़ाइल करें, आपको इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव जवाब मिल जाएगा। आप तरीका बता दें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लगा दूंगा, वहाँ लगा दूंगा, इतना लगा दूंगा। एक एक जगह, एक एक पैलेस को आपको बताना पड़ेगा, एक एक एरिया बताना पड़ेगा, इवन कि किन किन पोलों पे लगाना वो बताना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ अगर आप बता देंगे और सारी प्लानिंग के साथ करें तो बाकायदा परमिशन भी मिलती है और सहूलत भी मिलती है। तो दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर आप इस तरह अगर इजाज़त लेने की कोशिश करेंगे, अपने तौर पर सोच ना ले गए इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर इजाज़त नहीं भी मिलनी है ना, आपके पास राइटिंग में कम से कम होना चाहिए कि इजाज़त नहीं है। तो इजाज़त ना मिलने पर भी कानूनी तौर पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कानून में बहुत गुंजाइश होती है। तो फिर कानून के साथ साथ ताउन भी चल रहा होता है, आपके अपने कॉन्टेक्स्ट पे भी काम हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया में इस तरह आप तरकीबें बना सकते हैं। जुलूस की परमिशन भी तो दुनिया में मिल ही रही ना बाबा। कितने ऐसे गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने हमें जुलूस की परमिशन दी हुई है। एक तरफ ट्रैफिक चल रहा होता है, जुलूस भी चल रहा होता है। तो कानून से टकराना नहीं चाहिए, कानून के दायरे के अंदर जो जो कानून शरीयत से नहीं टकराता तो हम भी उससे ना टकराएं और अपने काम से काम रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मरहबा 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 माशाअल्लाह।
جنگل والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مدین کے قریب ایک جنگل تھا جس میں درخت اور جھاڑیاں یعنی بشز کثرت سے تھیں. اس جنگل میں رہنے والوں کو اصحاب ایکہ یعنی جنگل والے کہا جاتا تھا. ان میں مختلف برائیاں تھیں. ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کو ان کی چیزیں پوری واپس کرنے کے بجائے کم کر کے دیتے، ڈاکے ڈالتے اور لوٹ مار روبنگ کرتے وغیرہ. اللہ پاک نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا. کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی. اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا اور اپنی اطاعت یعنی اوبیڈینس کا حکم دیا، اور ان بیان کردہ برائیوں سے جو ابھی جو برائیاں بیان کی گئی ان سے بچنے کی نصیحت کی. جنگل والوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت سن کر کہا، اے شعیب تم پر جادو یعنی میجک ہوا ہے، تم کوئی فرشتے نہیں بلکہ ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، اور تم نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہم اس میں تمہیں سچا نہیں سمجھتے. اگر تم اپنے نبی ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ عذاب کی صورت میں ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. جنگل والوں کا یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے اعمال یعنی ڈیڈز بھی جانتا ہے، اور جس عذاب کے تم حقدار ہو یعنی ڈیزرونگ ہو اسے بھی جانتا ہے. اگر وہ چاہے گا تو تم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے گا، اور اگر چاہے گا تو کوئی اور عذاب نازل فرما دے گا. اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ جنگل والوں یعنی اصحاب الایکہ پیپل آف فارسٹ پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، جس کی وجہ سے شدید گرمی اور لو چلنے لگی، جس کے سبب جنگل والوں کا دم گھٹنے لگا. وہ اپنے گھروں میں قید رہتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرتے مگر انہیں سکون نہ ملتا. اس حالت میں 7 دن گزر گئے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو جنگل والوں پر چھا گیا. اس بادل کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں. وہ گھروں سے نکل آئے اور بادل کے نیچے جمع ہونے لگے. جیسے ہی سب جمع ہوئے زلزلہ یعنی ارتھ کوئک آ گیا اور بادل سے آگ برسنے لگی. جنگل والے ٹڈیوں نے لوکسٹ کی طرح تڑپ تڑپ کر جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئے. ناپ تول میں کمی کرنا، چیز کم کر کے دینا، ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار یعنی روبنگ کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا برے لوگوں کے کام ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا عام سا انسان سمجھنا، اپنی مثل بشر کہنا برے لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ کے پیاروں کا خوب ادب و احترام کرنا چاہیے. جو بزرگوں کی بے ادبی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद, पत्थर से निकलने वाली ऊंटनी। अल्लाह पाक ने कौम समूद की हिदायत के लिए अपने नबी हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। कौम समूद को अल्लाह करीम ने इतनी ताकत अता फरमाई थी कि वो पहाड़ों माउंटेन्स को तराश कर कटिंग वगैरह करके घर बना लिया करते थे। हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कुफ्र और शिर्क से बचने का फरमाया और ईमान लाने की दावत दी, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से एक मौजिज़ा तलब किया। वो ये था कि आप हमारे सामने पहाड़ की इस चट्टान से एक ऐसी ऊंटनी यानी केमल निकालिए जिसमें फुला फुला यानी वो सिफात हों। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और चट्टान से वैसी ही ऊंटनी निकल आई जैसी वो चाहते थे। ऊंटनी ने बाहर आकर एक बच्चा भी जना। ये मौजिज़ा देखकर कुछ लोग ईमान ले आए मगर बाकी ईमान ना लाए। इस बस्ती यानी लिविंग सेटलमेंट में एक ही तालाब था। आप अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि एक दिन तालाब यानी पौंड से ऊंटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन कौम पिया करेगी। इसके अलावा तुम ऊंटनी को ना मारना और ना कत्ल करना वरना अजाब आ जाएगा। चंद दिन तो ये मामला चलता रहा मगर इसके बाद कैदार नाम के एक आदमी ने बस्ती वालों के कहने पर बुध के दिन ऊंटनी को कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया तुम सब 3 दिन बाद हलाक हो जाओगे, मारे जाओगे। पहले दिन तुम्हारे चेहरे पीले नहीं येलो, दूसरे दिन लाल यानी रेड और तीसरे दिन काले यानी ब्लैक हो जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ और इतवार के दिन दोपहर के करीब एक खौफनाक आवाज आई जिससे बस्ती वालों के दिल फट गए। इसके बाद शदीद जलजला यानी अर्थक्वेक आया और पूरी आबादी तबाह हो गई और सब हलाक हो गए, मर गए। हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वाले चंद साहिबान के साथ पहले ही बस्ती से रवाना होकर जंगल की तरफ जा चुके थे, इसलिए ये हजरात अजाब से महफूज रहे। ऊंटनी के बारे में खास बातें, ये ऊंटनी सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम वाली ऊंटनी जन्नत में जाएगी। इस ऊंटनी को कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अपनी ऊंटनी कहा है। जिस दिन इस ऊंटनी के पीने की बारी होती उस दिन ये इतना दूध यानी मिल्क देती थी कि पूरे कबीले यानी ट्राइब को काफी हो जाता। जिस दिन पानी पीने की उसकी बारी होती तो ये इतना दूध देती कि सारा कबीला ट्राइब जो है वो उसको ये दूध पूरा हो जाता। क़यामत के दिन हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम उसी ऊंटनी पर सवार होकर मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। चट्टान से निकलने वाली ये ऊंटनी हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा थी। अल्लाह पाक अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान मौजिज़ात के ज़रिए लोगों पर जाहिर कर देता है।
اللہ پاک کے بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں بھی اللہ کریم کو پسند ہوتی ہیں اور ان کی توہین سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی باتوں پر عمل کرنے میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ نگران کابینہ حاجی شاہد اتاری کا بھی پیغام آ گیا ہے۔ ماپوتو موزمبیق میں اس وقت ماشاءاللہ 12 مدنی کام کورس کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، اور اور نگران کابینہ حاجی شاہد اتاری یہ خود 12 مدنی کام کورس کروانے میں پیش ہیں۔ الحمدللہ تو ان کا پیغام بھی آ گیا ہے۔ انشاءاللہ جو نگرانوں و ذمہ داران سے رابطہ کرنا ہے لائٹنگ اور جھنڈوں کے تعلق سے تو انہوں نے پیغام دے دیا۔ اس کے علاوہ چند اور اراکین شورا کے پیغامات بھی موصول ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے زون نگران اور ذمہ داران کو بھی پیغام دینے شروع کر دیے ہیں، لیکن اب آپ نے پیچھے پڑھ کر کام کروا لینا ہے۔ اور جو دعوت اسلامی سے باقاعدہ اٹیچ نہیں ہے، ماتحت نہیں ہے، ان پر بھی ہمارے یہی ذمہ داران اپنے اپنے علاقوں میں اگر انفرادی کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل ان کی بھی امید سمجھ میں آ جائے گا۔ دن بھر نہیں لیکن آدھے دن تک 10 بجے تک 11 بجے تک گلیوں میں نے بتیاں جلتے ہوئے عید کے بعد بھی دیکھی ہیں، وہ جلتی رہتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کنڈے والے لوگ ہوں گے جو ثواب سمجھ کر کرتے ہوں تو کہ بہت بڑی بھول ہے ان کی۔ دن کو بتی جلانا وہ بھی روڈوں پہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بلا ضرورت دروازہ بند کیا اور جو قدرتی جو روشنی آتی تھی اس کو روک دیا بلا ضرورت، اور اب بلب جلا لیا، تو یہ بھی اسراف ہے، فضول ہے۔ ہاں ضرورت ہے، مثلا آپ کے گھر میں اے سی ہے، گرمی ہے، اے سی چلانا چاہتے ہیں، اس میں دروازے بند کرنے پڑیں گے ورنہ کولنگ باہر نکل جائے گی۔ تو یہاں ضرورت ہے، اب ضرورت ہے تو بتی بھی جلا لیں، یہ انہیں ضرورت ہو، ورنہ مطلب بلا ضرورت دروازے کھڑکیاں بند کر کے اب بتی جلاؤ تو یہ بھی اسراف اور فضول، اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ اللہ کریم ہم کو ہدایت دے۔ یہ فتح رضویہ شریف میں جس کو میں نے خلاصہ وار بیان کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب اللہ تعالیٰ علی محمد. ایک بڑا خوبصورت منظر ہمیں ملا ہے جشن ولادت تو ماشاءاللہ مختلف انداز سے منایا ہی ہے. ایک ٹیکسی کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت منظر تھا. میں چاہوں گا اگر ہماری مجلس چینل کی مجلس اس کو دکھائے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے جشن ولادت کی خوشی میں سبحان اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ایک شامی سنی مسلمان کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انوکھا انداز کہ ربیع الاول ہفتے کا دن تھا وہاں پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ٹیکسی کرایہ معاف شہر میں جہاں مرضی ہو سفر کرے. تو یہ ماشاءاللہ ایک یہ جشن ولادت منانے کا ایک انداز ہے. ہمارے یہاں تو عید کے دن زیادہ لوٹ مار کرتے ہیں بعض لوگ. اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے اور ان کے لیے جنت کا داخلہ آسان فرما دے. مزہ آ گیا. دنیا بھر میں جشن ولادت کی دھوم ہے. یمن شریف کتنا بڑا اجتماعی میلاد ہوتا ہے ان کا. اللہ اکبر. اچھا عراق شریف میں بھی اور خاص کر یہ کرد لوگ یہ بھی دیوانے ہیں. اس جھنڈے لگاتے ہیں اور اس میں وہ لکھا بھی ہوتا ہے قدوتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قدوتنا محمد صلی اللہ ہمارے پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا. یہ مطلب جھنڈا مجھے تحفے میں آیا تھا عراق شریف سے کسی کرد نے شاید کرد نے کسی عراقی نے بھیجا تھا. ہاں لبنان میں آپ بتا رہے بہت زیادہ. تو یوں دنیا بھر میں جشن ولادت کا نہ صرف تصور ہے بلکہ مناتے دھوم دھام سے مناتے. جی ہاں مکہ مدینے میں مناتے ہیں. ہاں پورے بکرے کھلاتے 12 ربیع الاول کو. پورے بکرے بھون کے اور دھوم دھام سے مولود کرتے ہیں. اہل مدینہ میلاد کرتے ہیں. وطنی جو ہوتے ہیں نا وہاں کے وہ بھی کرتے ہیں. اور یہ زیادہ تر یہ لوگ ویسے سارا سال کرتے ہیں. ہر بدھ کو کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں بدھ کا کیا ان کا تصور ہے مجھے پتہ نہیں ہے. کوئی خاص بات ہے؟ اچھا. اور یہ ماشاءاللہ ابھی ایک ہمارے پاس ایک اور منظر بھی ہے کہ عراق میں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 121 بکرے یہ ماشاءاللہ ذبح کروائے اور یہ کیا تقسیم کیا گوشت کو. سبحان اللہ. یہ پٹھانوں کا بھی ایک وہ کلپ دیکھا تھا یار. یہ وہی تو نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے شاید. یہ تو بہت سارے بکرے اس میں تو لکھے ہوئے تھے اور پٹھانوں نے اس میں تاثرات بھی دیے ہیں اور اردو میں دیے اپنی جیسے اردو ان کو آتی ہے. جشن ولادت کو ہم یوں کرتے ہیں اتنے بکرے کاٹتے ہیں. الحمدللہ ہر طرف جشن ولادت کی دھوم ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. جو اپنے اعمال مجھے ایصال کریں ایصال ثواب کریں تو اس پر بھی اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا کر دے رب کریم. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما باوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
मज़ीद इनको अता फरमा। जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबए ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्वार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रजा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। जश्न विलादत का सदका हमें सच्चा आशिक़ रसूल बना दे। या अल्लाह जश्न विलादत मनाने में हमने जो कोशिशें की, ऐ अल्लाह कबूल कर ले, इसका सवाब मरहमत फरमा। जो कोताहियाँ की उनसे दरगुजर कर दे। इलाहुल आलमीन जो गलतियाँ हुई मुआफ़ी दे दे। ऐ अल्लाह हमें तेरी रज़ा के मुताबिक जश्न विलादत मनाने की सआदत इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको पक्का नमाजी बना दे, बा जमाअत नमाजें पढ़ने वाला बना दे, नमाजों का खुशू अता कर दे, सजदे की लज्जतें दे दे। ऐ अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक़ अता फरमा, महबूब का दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नज़ा की सख्तियाँ हम पर आसान कर दे। इलाहुल आलमीन जलवे महबूब में हमारी रूह कब्ज़ हो। ऐ काश तेरे हबीब तशरीफ़ लाएं नज़ा में और हमें कलमा पढ़ाते हैं। काश नज़ा में हमें यासीन सुनाते हैं। एक काश महबूब की शफ़क़त के साए में हमारी रूह परवास करे। एक काश हमारी कब्र नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ता हश्र जगमगाती रहे, रोशन रहे। इलाहुल आलमीन हमारे मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो और जो क़यामत तक आने वाले मुसलमान हैं सभी की मग़फ़िरत हो जाए। इलाहुल आलमीन हमारी बहू बेटियों को हया की चादर नसीब कर दे, मुश्किलात को हल कर दे, बीमारों को शिफा अता कर, मक़रूज़ों के कर्ज़े उतर जाएं, जिनके कर्ज़े और रकमें फंसी हैं उन्हें इनके हक़ मिल जाएं। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बआफ़ियत बग़ैर ऑपरेशन के अता हो जाए। मौला करीम जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने हैं उससे निकल आए। या अल्लाह मजलूम कैदी रिहा हो जाए। मौला करीम हमारी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू, हर बेकसो मजबूर की। सर है हाथ मेरा उठा है या खुदा तुझसे फज़ल की राह की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हो पे दुनिया पे दिल फंस से बदकार भी हुआ है। हो पे दुनिया पे दिल फंस
فتگار بھی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر سے خالی مجھ کو نہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کرے سی دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کرے سی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی پر لاکھ سلام آقا، تم 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 پر لاکھ سلام، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام، آپ میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی دوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ،
سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. فیضان عطار جاری رہے گا. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امامہ مرحبا. آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا. دندان مبارک مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں. الہی بول والا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. دنیا ستا رہے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو
معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ